السلام علیکم، میرا نام ہے عمران جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج تھوڑی 2-3 ایشوز کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پہلے تھوڑا میں لیٹ می جسٹ گیٹ اٹ آؤٹ دا وے۔ شرمین عبید چنوئے جس نے آسکر بھی جیتا ہے ہالی ووڈ میں اپنی ڈاکیومنٹری فلم میکنگ کے لیے، بٹ لیٹ می بی کلیئر، وہ اس طرح کی ڈاکیومنٹری فلم تھی کہ جس میں ایک نیگیٹو پاکستان کو دکھایا گیا۔ پاکستان واز شون ان اے بیڈ لائٹ and that's why she got the Oscar and that's why she continues to do the same work in the same vein. شرمین عبید چنوئے نے ابھی کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ وہ لکس اسٹائل ایوارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ لکس جو ہے کوئی اسٹیج شو، کوئی ایوارڈ شو تھا میرے خیال میں، وہ گلوریفائی کر رہا تھا فیروز خان کو، کہ جس کے اوپر الزام ہے اور جس کا ایک کنٹروورشل ایشو چل رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم بہت کرتا تھا۔ Whatever the truth of Feroz Khan is, and I'm not even a fan of Feroz Khan. I don't even know much about him. I have not even seen many of his dramas, probably not even one, but I know who he is. Sharmeen Abed Chunai, again, you are just trying to sell yourself in the West. یہ cheap popularity کے طریقے ہیں۔ اگر تمہیں واقعی میں ان ایشوز کے اوپر اتنا زیادہ سٹانس تم نے لینا ہے تو میرا ایک مشورہ ہے، فری مشورہ ہے۔ ہاروی وائنسٹائن جو کہ ہالی ووڈ میں جس کے اوپر نہ صرف الزام لگا بلکہ ثابت ہوا کہ اس نے عورتوں کو ہراساں کیا، سیکشولی ہراس کیا اس نے، اور سیکشول مس کانڈکٹ میں وہ انڈلج کیا اس نے، اور وہ مصروف رہا ان حرکتوں میں، اور وہ کورٹ کیس اس کے اوپر چلا، اس کا تو پورا کریئر تباہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ تو تمہاری تصویریں ہیں کہ محفلوں میں ملی اس سے، اور شاید کل کو تو تم نے آسکر کیوں مائی کوشچن ریئلی از، آسکر کو کیوں تم نے ریٹرن نہیں کیا آسکر اکیڈمی کو؟ ریٹرن یور آسکر ٹو دی اکیڈمی، اور یہ کہہ دو کہ ہاروی وائنسٹائن کی وجہ سے مجھے اس سے بھی اختلاف ہے، اور اسی لیے میں اس ایوارڈ کو بھی ریٹرن کر رہی ہوں، کیونکہ ہاروی وائنسٹائن کی کافی فلمیں بنی ہیں اور وہ ابھی بھی چلتی ہیں، شاید نیٹ فلکس پہ یا کہیں اور مختلف پلیٹ فارم سے وہ چلتی ہوں گی۔ ان سارے پلیٹ فارم سے بھی تم بوائکاٹ اس کا بھی کر لو، اور مت کرو ان لوگوں کے ساتھ، ان کمپنیز کے ساتھ کام آگے جا کے ویسٹ میں۔ تب میں مانوں گا کہ واقعی میں یو آر ریئلی اسٹینڈنگ اپ فار این ایشو، بیکاز اینی تھنگ شائی آف دیٹ یو آر اونلی سیلنگ یور سیلف ان دا ویسٹ، دیٹس آل، وی آل نو دیٹ، آئی جسٹ وانٹ یو ٹو نو دیٹ وی نو دیٹ۔ اچھا، اب میں تھوڑی بات کر لوں، یہ جو اعظم سعودی کو اریسٹ کر دیا گیا ہے ایک بار پھر سے، FIA نے اریسٹ کیا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں سو فار۔ نہ اس ملک میں پاکستان میں جو سب سے طاقتور، سب سے جو اعلیٰ درجے کا جو دفتر ہے جو کہ انصاف دیتا ہے، سپریم کورٹ، وہ بے یار و مددگار ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا شخص اس ملک میں نہیں ہے جو کہ ریلی جس کو کہتے ہیں کہ آزادی اور عوام کے حقوق، اس کے لیے کچھ لڑ سکے، کچھ کر سکے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ہی ادارہ ہے جو بھی وہ کرنا چاہے، ایک آدمی بلکہ ہوتا ہے جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ اعظم سعودی نے کچھ باتیں کی تھی، کچھ ٹویٹس کی تھی قمر جاوید باجوہ کے بارے میں، ایون دو کہ قمر جاوید باجوہ کچھ دنوں میں جانے والا ہے اپنی پوسٹ سے، لیکن اتنی طاقت ہے کہ نہ سپریم کورٹ ڈیو پروسیس پرووائڈ کر سکتا ہے، اس کو جا کے FIA نے اپنے گھر سے اریسٹ کر دیا اور لے گئے۔ یہاں پر اس ملک میں سینیٹر ننگے ہوتے ہیں، ان کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز ان کی بیویوں کو، ان کی فیملی ممبرز کو دے دی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کا نظام ہے، اور مغربی طاقتیں بالکل چپ ہیں، کیونکہ دے آر آل آن دا سیم پیج۔ ان کے فیوریٹ کام ہو رہے ہیں پاکستان میں، تو ان کو کوئی گلا نہیں ہے، جو بھی ہو رہا ہے ہوتا رہے۔ دس لیڈز می ٹو ایکچولی آئی وانٹ ٹو ایکسپلین کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں نا کہ حقیقی آزادی کے بارے میں تھوڑا میں کچھ چیزیں میں بتا دوں۔ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی صرف یہ ہے کہ جو فورن حکومت، جو باہر کی طاقتیں ہیں جس طرح امریکہ، وہ آ کے ہمارے ملک میں کنسپریسی یا انٹرفیئرنس کرتے ہیں اور ہماری حکومتیں ہٹاتے ہیں، وہ بھی ہے، دیٹس ٹرو، دیٹ از کالڈ فریڈم بائی دا وے۔ فریڈم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بیرونی ملک آپ کے ملک میں آ کے مداخلت نہ کرے، چاہے وہ لوکل لوگوں کے ذریعے کرتا ہو یا وہ کسی اور طریقے سے کرتا ہو، پیسے کا استعمال کرتا ہو، بندوق کا استعمال کرتا ہو، لیکن کوئی اور غیر ملک آ کے آپ کے ملک کے اندر انٹرفیئرنس کرے، معاملات میں دخل اندازی کرے، آپ کی حکومت کو چھیڑے، آپ کی جمہوریت کے ساتھ کھیلے، اس کو کہتے ہیں
اس کے خلاف جنگ لڑنا جو ہے، اس کو نگیٹ کرنا، اس کو ڈینائی کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں فریڈم. But there is something more important and more interesting. That's called, انگلش میں اس کا لفظ ہے لبرٹی. لبرٹی کا مطلب ہے کہ عوام ایک ملک میں اپنی حکومت سے آزاد ہو، اپنی حکومت کی حرکتوں سے آزاد ہو. کوئی حکومت آگے آپ کے گھر میں فوراً بغیر بتائے، بغیر کسی وجہ کے زبردستی گھس کے آپ کی گھر کی تلاشی نہ لے سکے. کوئی آ کے آپ کے حقوق کو پامال نہ کر سکے، کوئی آپ کی پرائیویسی کو خراب نہ کر سکے، کوئی آپ کی بغیر وارنٹ کے، بغیر کوئی ریزنیبل کاز کے آپ کا جو ایک پرائیویسی ہے اس کو انویڈ نہ کر سکے. اور اس طرح بہت سے ایسے رائٹس ہیں کہ جس کو کہتے ہیں لبرٹی، پروٹیکشن اگینسٹ آل آف دوز انکرشنز اینڈ انویژنز آف یور رائٹس بائی یور اون گورنمنٹ. اپنی حکومت جب آپ کے معاملات میں دخل اندازی کرے، آپ کی حقوق کو پامال کرے، اس کے خلاف، اس کو ختم کرنا، اس کے خلاف لڑنا، دیٹس لبرٹی. آپ کو اس چیز سے پروٹیکشن جب ہوتی ہے اس کو لبرٹی بولتے ہیں. لبرٹی اور فریڈم کا یہ فرق ہے. اور پاکستان کی یہ حالت ہے کہ اور حکومتیں جو بھی مغربی طاقتیں ہیں وہ اپنے عوام کو ریلیف تو دیتی ہے، وہ اپنی عوام کی زندگی میں یہ کردار ادا کرتی ہیں کہ جو ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں ان سے ان کو ریلیف ملتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں ان کو فری کھانا، ان کو ایک خاص ویجز، رہنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے، اور بہت سی فری تعلیم دی جاتی ہے، بہت سی اور سہولتیں میسر ہوتی ہیں. ان کو بجلی ملتی ہے، ان کو ایک رول آف لا ان کے ملک میں ہوتا ہے، اور کئی، جس طرح میں نے کہا، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر حکومت ان کی زندگیوں میں ایک کردار ادا کرتا ہے، لیکن ان کی پرائیویسی، ان کی رائٹس میں انٹرفیئرنس سے وہ دور بھاگتا ہے. ان کی لبرٹی انٹیکٹ ہے ٹو اے ویری لارجر ایکسٹینٹ. پاکستان میں حکومت آپ کے لیے ریلیف تو نہیں دے سکتی، آپ کو آپ کی مشکلات سے تو نہیں بچا سکتی، آپ کو لا اینڈ آرڈر تو نہیں دے سکتی. آپ کا اگر ایون سیل فون بھی گم ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی وہ نہیں دلا سکتا. آپ کا خدا نخواستہ قتل ہو جاتا ہے تو کوئی آپ کو انصاف عدالت میں نہیں مل سکتا. حکومت آپ کو فری مفت کا گھر، کھانا، بجلی، یہ چیزیں نہیں دے سکتا. وہاں پر تو حکومت کردار ادا نہیں کر رہی، لیکن ہاں، آپ کس سے بات کرتے ہیں، آپ کے بینک میں کیا ہے، آپ کے دوست کون ہیں، آپ نے کس کے خلاف بیان دیا، آپ نے فیس بک یا ٹویٹر پر کیا بیان دیا، حکومت کے خلاف کوئی بات کی، وہاں پر آ کے وہ آپ کی پرائیویسی بھی وائلیٹ کریں گے اور آپ کی زندگی میں دخل اندازی بھی کریں گے. شاید آپ کو نوکری سے بھی نکال سکتے ہیں، اور بڑی تھریٹس یوز کر سکتے ہیں، آپ کی ننگی ویڈیو بنا سکتے ہیں. وہ کچھ دن پہلے وہ کیا ہے جو بیٹر پاکستان نام سے ٹویٹ کرتا ہے، احسن اقبال بے غیرت، اس کو میک ڈونلڈز میں وہ گیا اور کچھ لوگوں نے اس کو کافی بے عزت کیا، اس کی انسلٹ ہوئی پبلک. اس نے اپنا اثر اور اپنی طاقت استعمال کر کے اس فیملی کو پتہ نہیں کس طریقے سے مجبور کر لیا ہوگا کہ انہوں نے آ کے معافی مانگ لی. یہ اسی طرح تھریٹس دیتے ہیں. تو لبرٹی یہ ہوگی کہ وہ آپ کی زندگی، آپ کے معاملات میں کوئی مداخلت حکومت نہیں کر سکے گی، کوئی آپ کو تھریٹن نہیں کر سکے گی. لیکن انفارچونیٹلی، بہت بدقسمتی سے، پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں آپ کو، جس طرح میں نے کہا، ریلیف تو نہیں مل سکتا، ہاں آپ کے معاملات میں دخل اندازی ضرور ہوگی. تو حقیقی آزادی کی جب بات ہوتی ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے. فریڈم اور لبرٹی، یہ دو چیزیں ہیں. پاکستان میں نہ فریڈم ہے نہ لبرٹی ہے. باہر کی طاقتیں بھی آ کے آپ کے ساتھ کھیلتی ہیں، اور جو لوکل حکومت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کھیلتی ہے. That's the state of affairs. That's the state. That's the nation. That's the situation where our people are living right now. تو اگین، آزادی مارچ کا تو عمران خان نے فی الحال کینسل کر دیا. آگے دنوں میں جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اور بس جس طرح میں نے کہا کہ لیٹس جسٹ اسٹے کنیکٹڈ ود دا سچویشن، ود واٹس ہیپننگ. اور جو ہماری جنگ ہے ہمارے حقوق کے لیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ مشکلات بڑھ رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آگے دنوں میں دیکھیں گے. اللہ بہتری لائے. ہماری تو دعا ہی ہے اور کوشش بھی کریں گے، صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوتا. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، اس بات کو آگے شیئر بھی کریں. میں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کروں گا. آپ سے انشاءاللہ پھر بھی بات ہوگی. اپنی اوپینین سے، اپنی جو بھی آپ کی رائے ہے اس سے مجھے ضرور آگاہ کریں کامنٹ سیکشن میں. آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. ٹویٹر کا ہینڈل بھی میرا مینشن ہوا ہے، اس پہ آپ مجھے ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.